پہلی دفعہ ایک ایسا ڈرامہ آیا جو مصنوعی نہیں تھا، حقیقی ڈرامہ تھا۔ ان کے نام بھی حقیقی اور تاریخ بھی حقیقی تاریخ پر مبنی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس نے آ کے اس قلعے کو جو 70 سال سے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ نے کھڑا کیا تھا، بڑی محنت سے اس نے آ کے گرا دیا۔ آج انہیں ہوش آیا ہے کہ جو زندگی کا حاصل ہے، جو اصل ہے، ہم جب تک اس اصل کی طرف لوٹیں گے نہیں، ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام ملے گا نہیں۔ تو انہوں نے غازی ارطغرل بنایا اور پھر یہ بھی بتایا کہ تم اگر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی شیخ کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کسی کو اپنا مرشد بنا لو، کسی کو مینٹور بناؤ اور پھر اس سے روحانی فیض بھی حاصل کرو۔ یہی وہ فیض تمہیں عشق رسول تک لے جائے گا۔ اس ڈرامے کا جو سب سے خوبصورت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی سونے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لجپال آقا کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، اور ہمارے یہاں لوگ تو انگوٹھے چومتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ سر کو جھکا کر اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ دیتے ہیں، گویا وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ سفید داڑھی والے بزرگ جو ہے، یہ وہ ہستیاں تھیں، رجال الغیب واللہ کے نیک بندے، جنہوں نے جو یہ حدیث مبارکہ جو سنی کہ جس میں قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت دی گئی، تو اس فتح میں شریک ہونے کے لیے، اپنا حصہ ڈالنے کے لیے جو روحانی طاقتیں تھیں ان کے پاس اور جو ان کے پاس دنیاوی وسائل تھے، ان تمام کو بروئے کار لا کر ان نوجوانوں کو منتخب کیا اور ان کی مدد کی اور معاونت کی، تاکہ اس حدیث کا جو اجر و ثواب ہے اور وہ رسول پاک کا جو فرمان ہے، اس خوشخبری میں یہ بھی شریک ہو سکے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ عبدالی اور وہ جو باقی مشائخ اعظام دکھائے گئے، وہ سب انہی سفید داڑھی والے بزرگوں کا ایک تسلسل دکھایا گیا، جو اللہ کے منتخب بندے بھی تھے اور جو وہ اولیاء کاملین کی جماعت تھی، جنہوں نے معاونت اور مدد کی۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی اچھے مشن پہ لگتے ہیں تو وہ روحانی قوتیں اور طاقتیں آپ کی ہمیشہ مدد کو آتی ہیں۔